مختصر تعارف حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر رحمۃ اللہ علیہ، رئیس اور شیخ الحدیث جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹون کراچی، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان، صدر اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ پاکستان، امیر مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان۔ پیدائش 1935 عیسوی میں ضلع ایبٹ آباد کے گاؤں کوکل کے ایک دینی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن ہی سے سلیم الفطرت تھے۔ آپ کے معاصرین گواہی دیتے ہیں کہ آپ میں جو نیکی اور صلاح اس پیرانہ سالی میں نظر آتی ہے، یہ جوانی میں بھی اسی طرح دکھائی دیتی تھی۔ گویا آپ کا بچپن، جوانی اور بڑھاپا نیکی اور تقوی کے لحاظ سے ایک جیسے تھے۔ آپ کے والد گرامی سکندر خان بن زمان خان اپنے حلقہ میں بڑے باوجاہت تھے۔ خاندان اور گاؤں کے تنازعات میں ان سے رجوع کیا جاتا تھا، جنہیں وہ خوش اسلوبی سے نمٹا دیا کرتے تھے۔ بچپن ہی سے علماء صلحاء سے گہرا تعلق تھا، جس کا اثر ان کی زندگی پر ایسا نمایاں تھا کہ دینی معلومات آپ کو خوب مستحضر تھیں، جس کی بنا پر بہت سے علماء بھی آپ سے محتاط انداز میں گفتگو کرتے تھے، کیونکہ غلط بات پر آپ ٹوک دیا کرتے تھے۔ نماز بجماعت کی پابندی، تلاوت قرآن کریم اور ذکر الہی، صلہ رحمی، اصلاح ذات البین، رافع اور شفقت اور ضعفاء کی خبرگیری ان کی خصوصی اوصاف تھے۔ مسجد کی خدمت اور تعمیر سے بہت شغف تھا۔ قرآن کریم کی تعلیم اور میٹرک تک دنیاوی فنون گاؤں میں حاصل کیے۔ اس کے بعد ہری پور کے مدرسہ دارالعلوم جوہر شریف میں 2 سال اور احمد المدارس سکندر پور میں 2 سال پڑھا۔ 1952 عیسوی میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ دارالعلوم ناطق واڑہ کراچی میں درجہ رابعہ سے درجہ سادسہ تک تعلیم حاصل کی۔ درجہ سابعہ اور دورہ حدیث کے لیے محدث الاثر حضرت سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹون میں داخلہ لیا اور 1956 میں فاتح فراغ پڑھا۔ واضح رہے کہ اس مدرسہ میں درس نظامی کے پہلے طالب علم آپ ہی تھے۔ اس کے بعد آپ نے 1962 میں مدینہ منورہ، جس کے قیام کو ابھی دوسرا سال تھا، میں داخلہ لے کر 4 سال علوم نبویہ حاصل کیے۔ بعد ازاں جامعہ ازہر مصر میں 1972 میں داخلہ لیا اور 4 سال میں دکتورا مکمل کیا، جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الفقہ عراقی کے عنوان سے مقالہ سپرد قلم فرمایا۔ آپ کے اساتذہ اکرام علامہ سید محمد یوسف بنوری، تلمیذ محدث علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق نافع کاکا خیل، تلمیذ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالرشید نعمانی، تلمیذ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا لطف اللہ پشاوری، مولانا سبحان محمود، مولانا ولی حسن نوتکی اور مولانا بدیع الزمان رحمۃ اللہ علیہ تدریس دارالعلوم ناطق واڑہ میں دوران تعلیم ہی عمدہ استاد و صلاحیت کے بنا پر کراچی میں لیبیا اور مصر کی حکومتوں کے تعاون سے عربی زبان سکھانے کے لیے مختلف مقامات پر ہونے والے تربیتی نشستوں میں پڑھانے کا موقع ملا۔ اس سے آپ کو تدریس کا کافی تجربہ حاصل ہو گیا۔ علاوہ ازیں بنوری ٹون میں درس نظامی کی تکمیل سے پہلے ہی حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی صلاحیتوں کو جانتے ہوئے اپنے مدرسہ کا استاد مقرر فرمایا۔ آپ کا زمانہ تدریس 1955 سے ابھی تک جاری رہا۔ بیت اور خلافت، ظاہری علوم کے تکمیل کے علاوہ آپ کے باطنی تربیت میں بھی شیخ بنوری کا سب سے زیادہ حصہ تھا۔ علاوہ ازیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرکزہما کی صحبت سے مستفید ہوئے اور حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید اور حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت بیت اور خلافت حاصل ہوئی۔ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹون سے تعلق 1955 میں اس مدرسہ کے درس نظامی کے پہلے طالب علم کی حیثیت سے یہ تعلق استوار ہوا۔ دوران طالب علمی حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی عمدگی استعداد دیکھتے ہوئے آپ کو استاد مقرر فرما کر یہ تعلق مضبوط کر دیا۔ 1977 عیسوی میں انتظامی صلاحیتوں کے اعتراف میں ناظم تعلیمات مقرر ہوئے۔ 1997 میں مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد رئیس الجامعہ کے لیے آپ کا انتخاب ہوا اور 2004 میں مفتی نظام الدین شامزیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد شیخ الحدیث کی مسند نشین بنے۔ یہ دونوں ذمہ داریاں آپ تاحال
ابھی تک نبھاتے رہے۔ حضرت کا ابھی انتقال ہو چکا ہے، جنازہ 9:15 بجے رات کو ہے۔ جنازہ میں جو ساتھی شرکت کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے تعلق عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور فتنہ قادیانیت کے تعاقب کے لیے یہ جماعت قیام پاکستان کے بعد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زیر امارت وجود میں آئی۔ 1974 میں شیخ بنوری رحمۃ اللہ علیہ زیر امارت اس جماعت کی چلائی جانے والی تحریک کے نتیجہ میں آئین پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ممکن ہوا۔ 1984 میں اسی جماعت کے تحت چلائی جانے والی تحریک کے نتیجہ میں امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس ہوا۔ پاسپورٹ میں مذہب کے خانہ کی بحالی اور 2010 میں ناموس رسالت کے قانون کے تحفظ کے لیے چلائی جانے والی تحریک میں بھی اس جماعت کی بنیادی و کلیدی کردار رہا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب 1981 عیسوی میں اس جماعت کی مجلس شورا کے رکن منتخب ہوئے۔ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال 2008 کے بعد آپ نائب امیر مرکزیہ بنائے گئے۔ حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال 2015 کے بعد آپ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ منتخب ہوئے۔ آپ نے مجلس کی کئی اردو مطبوعات کا عربی میں ترجمہ کر کے عرب ممالک میں انہیں عام فرمایا۔ اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ پاکستان سے تعلق اکابر اسلاف کی دعاؤں میں قائم کردہ پاکستان کے پہلے دینی علوم اور دنیاوی فنون کا امتزاج رکھنے والے ادارہ کے سرپرست مفتی ولی حسن ٹونکی، مولانا محمد یوسف لدھیانوی، حضرت سید نفیس الحسینی، مولانا خواجہ خان محمد، مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہم اللہ تعالی ایسے اکابر رہے۔ ان بزرگوں کے بعد حضرت ڈاکٹر صاحب اس ادارہ کے پہلے سرپرست رہے اور اب تک صدر تھے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے تعلق پاکستان کے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے، مملکت خداداد پاکستان میں دینی مدارس کے تحفظ اور استحکام اور باہمی ربط کو مضبوط بنانے اور مدارس کو منظم کرنے کے لیے اکابر علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کے زیر قیادت 1379 ہجری اور 1959 عیسوی میں اس ادارہ کا قیام عمل میں آیا۔ اس وقت یہ ملک کا سب سے بڑا دینی مدارس کا بورڈ ہے، جس سے تقریباً 20,000 مدارس ملحق ہیں۔ ان مدارس میں تقریباً 14 لاکھ طلبہ اور 8 لاکھ طلبات زیر تعلیم ہیں، جبکہ تقریباً 1.5 لاکھ علماء اور 2.25 لاکھ عالمات فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ 8 لاکھ سے زائد حفاظ اور 2 لاکھ سے زائد حافظات بھی اسی وفاق سے ملحق مدارس کے فیض یافتہ ہیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کے شیخ محدث بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا اس ادارہ کے قیام میں دیگر اکابر کے ساتھ بنیادی کردار رہا۔ 1997 عیسوی میں حضرت ڈاکٹر صاحب وفاق کی مجلس عاملہ کے رکن بنائے گئے۔ 2001 میں نائب صدر مقرر ہوئے۔ اس دوران آپ صدر وفاق شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری اور ضعف کے باعث کئی بار ان کی نیابت کرتے رہے اور ان کی وفات کے بعد تقریباً 9 ماہ قائم مقام صدر رہے۔ 14 محرم الحرام 1439 ہجری 5 اکتوبر 2017 کو آپ متفقہ طور پر مستقل صدر منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ وفاق کی نصاب کمیٹی اور امتحان کمیٹی کے سربراہ بھی تھے۔ آپ کے زیادہ تر تصانیف اردو سے عربی اور کچھ عربی سے اردو میں مترجم ہیں، جبکہ مشہور کتاب الطریقۃ العصریہ عرصہ دراز سے وفاق المدارس کے نصاب میں شامل ہے۔ آوازی آپ نے عربی اور اردو میں بے شمار مقالات اور مضامین سپرد قلم فرمائے ہیں، جو عربی اور اردو مجلات اور رسائل اور جرائد اور اخبارات کی زینت بنے اور مختلف کانفرنسوں میں پڑھے گئے۔ ان میں سے اردو مضامین 3 مجموعوں کی شکل میں مرتب ہو چکے ہیں: مشاہدات اور تاثرات، اصلاح گزارشات، تحفظ مدارس اور علماء طلباء سے چند باتیں۔ اس کے علاوہ آپ روزانہ جنگ کے مقبول عام سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کا حل کے مستقل کالم نگار تھے، جبکہ ماہنامہ بینات کے مدیر، مسئول اور مجلہ البینات کے رفع العام بھی تھے۔ شیخ بنوری رحمۃ اللہ کی نسبتوں کو امین اور مجر الخلائق شخصیت شیخ بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا تعلق اس وقت قائم ہوا جب آپ جامعہ مسجد بنوری ٹاؤن میں عربی کلاس پڑھانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ کلاس
پڑھانے کے بعد کچھ دیر حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہتے۔ اگلے سال اسی مدرسہ میں داخلہ لے کر آپ نے یہ رسمی تعلق دائمی کر لیا۔ سفر و حاضر میں خادم کی حیثیت سے ہمیشہ ساتھ رہتے۔ حضرت کو بھی آپ سے ایسی محبت تھی کہ اپنے مدرسہ میں استاد مقرر فرمایا، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے 4 سال کی رخصت دی، جامعہ ازہر میں داخلہ کے لیے خود ساتھ لے گئے۔ 1961 عیسوی میں حج پر ساتھ لے گئے تو حج کے تمام مناسک اپنی نگرانی میں کروائے، کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب کا پہلا حج تھا۔ انہیں محبتوں اور شفقتوں نے آپ کو اپنے شیخ کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ زندگی بھر کے لیے انہی کے ہو کر رہ گئے۔ شیخ کے وصال کے بعد کچھ عرصہ تک یہ کیفیت رہی کہ جہاں شیخ کا تذکرہ چڑھتا تو آپ کی آنکھیں ضبط نہ کر پاتیں اور پھر بڑے والہانہ انداز میں شیخ کی واقعات سناتے۔ اس وقت آپ اپنے شیخ کے تمام نسبتوں کے آمین اور ان کے مسند نشین اور جانشین تھے۔ شیخ بنوری رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت صدر وفاق الامیر مجلس تحفظ ختم نبوت، رئیس اور شیخ الحدیث جامعہ بنوریا ٹاؤن تھے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب بھی اس وقت ان تمام مناصب پر اپنے شیخ کی یادگار تھے۔ آپ فنا فی شیخ کی تصویر، آپ شیخ کی نسبت اتحادی کا مظہر ہم تھے۔ آپ شیخ ہی کی نسبت سے آپ اس وقت پورے ملک کے مشائخ اور اہل اللہ کے معتمد مرجع الخلائق اور ایسی غیر متنازع شخصیت تھے کہ سب کی عقیدت اور احترام آپ کو حاصل تھا، اور آپ کی مجلس اور صحبت سے استفادہ کرنا ہر کوئی اپنی سعادت سمجھتا تھا۔ این سعادت بروز بازو نیست۔ دعا ہے اللہ رب العزت شیخ کی کامل مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کروٹ کروٹ اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، شیخ کی خدمات کو اللہ رب العزت قبول و منظور، اور ان جیسے عالم اللہ رب العزت پیدا کرتا رہے۔ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔